السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حور اینی کے ساتھ باہر لان میں نرم نرم گھاس پر واک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے والی چمک بالکل نہیں تھی۔ وہ اینی سے بات کرتے ہوئے مسکرا تو رہی تھی پر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کا زخم کافی جلدی بھر رہا تھا اور سب اس کا بہت خیال بھی رکھ رہے تھے، پر اس کے دل میں چبھن تھی تو شاویز کی وجہ سے، جس نے اس ایک ہفتے میں اس کی طرف واپس موڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب اس نے اسے خود کے جذبات سے لڑنے پر مجبور کیا تھا اور جن سے وہ اب تک لڑ رہی تھی، ان سب کے بعد اب تک شاویز نے نہ اس سے بات کی تھی، نہ اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھائی تھی۔ اور کل شاویز اور انم کی مہندی تھی۔ یہ سارے فنکشن بس فیملی ممبرز میں ہی تھے، پر گرینڈ پارٹی نکاح والے دن تھی جس میں ہر ایک مافیا لیڈر، بزنس ٹائکون اور بڑے بڑے آدمی شامل تھے۔ حور ایسے ہی اپنی سوچوں میں محو بس اینی کے ساتھ چل رہی تھی جب وہاں پر زینب افندی آئیں۔ ارے حور بیٹا، انہوں نے مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہی اسے پکارا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ السلام علیکم اینی، انہوں نے حور کو اپنی حصار میں لیتے ہی ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے نا؟ انہوں نے پیار سے حور سے پوچھا تو حور نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اندر چلتے ہیں، دیکھو اب ٹھنڈ ہو رہی ہے، انہوں نے اسی نرمی سے کہا اور حور کو اپنے ساتھ لیے ہی اندر کی طرف بڑھی۔ حور کی ایک سائڈ پر اینی تھی اور ایک سائڈ پر زینب افندی تھی جو اسے لیے اندر کی طرف بڑھی۔ مجھے اسلان سے پتہ لگا کہ تمہیں بریانی بہت پسند ہے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ کی بریانی بنا کے کھلاؤں گی، انہوں نے اس کے ساتھ اندر بڑھتے ہوئے کہا تو حور کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سچی؟ اس نے چہکتے ہوئے کہا تو زینب افندی اور اینی دونوں نے کہا لگایا۔ بالکل سچی، انہوں نے نرمی سے کہا اور لیونگ روم کی طرف بڑھی جہاں زکوان افندی اور مسٹر شیرازی کسی بات چیت میں مصروف تھے۔ زکوان افندی نے ایک نظر حور کی طرف نرمی سے مسکرا کر دیکھا تو حور نے بھی مسکراہٹ لیے ان کی طرف دیکھا۔ اس دن کے بعد اور زینب افندی کے اچھی طرح سمجھانے کے بعد انہیں بھی حور سے صرف ہمدردی ہوئی۔ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ ان سب میں حور کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کے باپ کا کیا اس سب کی سزا حور کو دینا احمقانہ عمل ہے۔ حور کو تکلیف دے کر انہیں کیا ملنا تھا، جیسے وہ لوگ خود بھی تکلیف ہی دیتے تھے۔ مسٹر شیرازی کا بھی یہی ماننا تھا، پر مسز شیرازی اور انم وہ تو شادی کی تیاریوں میں ایسے مگن تھی کہ انہیں حور کے خلاف کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے بھی اذلان نے انہیں سختی سے حور سے دور رہنے کا کہا تھا، جس پر وہ عمل بھی کر رہی تھی۔ حور بیٹا، آپ اینی کے ساتھ اپنے روم میں جاؤ، جب بریانی بنے گی تو میں آپ کے لیے آپ کے روم میں ہی لے آؤں گی، زینب افندی نے نرمی سے حور سے کہا تو حور نے پرسوچ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں بھی دیکھوں گی بریانی کیسے بنتی ہے، پلیز آنٹی، میں بس وہاں بیٹھی رہوں گی اور دیکھوں گی، حور نے ان کی طرف دیکھتے آہستہ سے کہا تو انہوں نے مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں پھر، انہوں نے اسی نرمی سے اس سے کہا تو حور کے چہرے پر بھی فوراً مسکراہٹ آئی۔ جی چلیں، اس نے ایسے ہی مسکراتے ہوئے کہا تو اینی نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تو زینب افندی بھی کچن کی طرف چلی۔ تم یہاں بیٹھو بیٹا اور یہاں سے ہلنا مت ورنہ بریانی کینسل، انہوں نے نرمی سے حور کو وہاں رکھی چیئر پر بٹھاتے پہلے نرمی سے اور پھر مصنوعی غصے سے کہا تو حور کی کھلکھلاہٹ کچن میں گونجی۔ نہیں ہلتی، میں آپ کو اس قابل لگتی ہوں کہ یہاں سے ہلوں گی، حور نے ایسے ہی کھلکھلاتے ہوئے کہا جب اسلان کچن میں انٹر ہوا۔ واہ، آج تو میری ڈال بہت خوش ہے، اس نے نرمی سے حور کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو حور نے ہنستے ہوئے ہی ہاں میں سر ہلایا۔ اسلان اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب حور کی ہنسی کی آواز سن کر کچن میں ہی آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی مجھے بریانی بنا کر دے رہی ہیں، میں تو سوپ پی کر پاگل ہونے والی تھی، پہلے حور نے چہکتے ہوئے کہا اور آخر میں منہ بسورتے ہوئے کہا تو کچن میں ان تینوں کا بھی کہا گونجا۔ تو اپنے بیٹے کو ایسے کھل کر مسکراتا دیکھ کر زینب افندی نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا مانگی اور بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تو اسلان نے ایک دم اپنا کہا روکا۔ ارے کیا ہوا ماما، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلایا۔ کیوں، اب تمہیں پیار کرنے سے پہلے تم سے پوچھنا پڑے گا، انہوں نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پیچھے دھکیلتے مصنوعی غصے سے کہا تو پھر سے وہاں حور کی کھلکھلاہٹ گونجی۔ حور، تم میری بے عزتی پر ہنس رہی ہو، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے مصنوعی اداس ہوتے ہوئے کہا تو حور کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ نہیں سوری، حور نے اذلان کا اترا چہرہ دیکھ کر جلدی سے پینک ہوتے ہوئے کہا تو اذلان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ تو اور کیا، اذلان نے ایسے ہی لہجے میں کہا تو حور نے آنکھیں بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑو اذلان بچی، اس کی حالت دیکھو، انہوں نے مسکراتے ہوئے حور کی طرف اشارہ کیا تو اذلان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں مذاق کر رہا تھا حور، ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر ٹینس مت ہو جایا کرو، اذلان نے نرمی سے کہا تو حور نے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی آپ بریانی بنائیں نا، ہم وہ کسی کو نہیں دیں گے، حور نے اذلان کو بغیر کچھ کہے اپنا رخ زینب افندی کی طرف کرتے ہوئے کہا تو اس کا اشارہ اذلان کی طرف دیکھتے انہوں نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں بالکل، انہوں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔
جبکہ اذلان تو حبنکوں کی طرح حور کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، حور ابھی تو میرا ہی کہہ رہی تھی نا۔ اذلان نے خود کو کمپوز کرتے آہستہ سے کہا تو حور نے منہ کا پاؤٹ بنا کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ یہ ڈال، تم مجھ سے ناراض ہو؟ پر کس بات پر؟ اذلان نے اچھی خاصی حیرانگی سے پوچھا تو حور نے اپنا رخ واپس اذلان کی طرف کیا۔ میں بھی مذاق کر رہی تھی، حور نے کہا لگاتے کہا تو اس کی ایسی معصومیت پر اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو اب تو مجھے بریانی ملے گی نا؟ اذلان نے نرمی سے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے کہا۔ ہاں اب ملے گی، حور نے ہنستے ہوئے کہا تو اذلان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ایسی باتیں کرتے حور کا زینب افندی سے چیزوں کے بارے میں پوچھتے کب ٹائم وقت گزر گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور اینی اور زینب افندی ان کو وہیں پر بریانی سرو کر رہی تھی۔ ہائے، حور نے بریانی کی پلیٹ کو دیکھتے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ اذلان نے نرمی سے اسے بیچ میں ٹوکتے کہا تو حور کو واقعی اپنی غلطی محسوس ہوئی اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد چمچ اپنے منہ میں رکھا اور بریانی کو چبانے لگی۔ اس دوران سب کی نظریں حور پر ہی تھی جو مزے سے بریانی کھانے میں مصروف تھی۔ یہ بہت مزے کی آنٹی، حور نے بریانی کو نگلنے کے بعد اسی طرح چہکتے ہوئے کہا تو زینب افندی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اذلان، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ کر آیا ہوں اور تم یہاں عورتوں کے درمیان بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ابھی زینب افندی کچھ کہتی ہے جب کچن کے دروازے سے شاویز کی سنجیدہ تیز آواز گونجی۔ تھوڑا تمیز سے، بڑا ہوں تم سے۔ اذلان نے اس کی طرف گھورتے اپنا ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ کہا تو شاویز نے اپنا گلا صاف کیا۔ جو بھی ہے، میں نے تمہیں کچھ کام دیا تھا۔ شاویز نے سنجیدگی سے اس کی بات کو اگنور کرتے آگے بڑھتے کہا۔ ہو گیا سب؟ آج رات کو ہی سب ہو جائے گا، اذلان نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ جب آگے بڑھتے شاویز کی نظر حور پر گئی جو کہیں بھی دیکھنے کے بجائے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ گڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاویز نے اسے سنجیدگی سے کہا اور باقی سب پر بھی ایک نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم اپنی آنکھیں کہیں بھول آئے ہو؟ اذلان نے تیکھا سا جواب دیا تو شاویز نے اسے گھور کے دیکھا۔ کیا ندیدوں کی طرح گھور رہے ہو؟ اذلان نے اس کی گھوریوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا جب زینب افندی بولی۔ حد ہے، کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ انہوں نے ان دونوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا تو دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ خیر ماما، مینشن کے بیک ایریا میں ہی سب تیاریاں ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا ایک بار، شاویز نے حور کے ساتھ پڑی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو زینب افندی نے عجیب نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو جتنا پرسکون نظر آ رہا تھا اسے اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کیا؟ زینب افندی کو خود کی طرف ایسے دیکھتے دیکھ کر شاویز نے تعجب سے پوچھا تو انہوں نے نام میں سر ہلایا۔ تم بھی کھاؤ گے بریانی؟ انہوں نے اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر تو تمہیں حور بچے سے پوچھنا پڑے گا شاہو بیٹا، اینی نے شاویز کی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہلانے پر کہا تو اس نے ایک آئی برش کا کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، مجھے بھی یہ بریانی حور کی پرمیشن سے ملی ہے، اذلان نے ان کی پہلی ہوئی نوک جھوک یاد کرتے ہوئے کہا تو اب کے بعد شاویز کی نظریں سیدھا حور پر گئی تھی جب زینب افندی بھی بولی۔ ہاں، کیونکہ بریانی تو حور کے لیے بنی ہے بس، اسی لیے اس سے پوچھ لو پہلے، انہوں نے بھی شاویز کو حور کو دلچسپی سے دیکھتے دیکھ کر کہا تو شاویز نے اپنا گلا صاف کیا جبکہ حور کا سارا دھیان شاویز کے گھٹنے پر تھا جو اس کے گھٹنے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ ویسے مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پر خیر پوچھ لیتے ہیں، شاویز نے حور کی طرف دیکھتے سنجیدہ مگر شوق لہجے میں کہا۔ حور؟ شاویز نے بس اتنا ہی کہا، اسے اچھے سے پتہ تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیں آپ بریانی۔ ابھی شاویز کچھ اور بھی کہتا جب حور نے ایسے ہی نیچے منہ کیے منمناتے ہوئے کہا تو اذلان نے ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جبکہ شاویز کے چہرے پر فوراً ایک مسکراہٹ دکھا کر غائب ہوئی۔ حور یار، شاویز افندی تم سے کسی چیز کی پرمیشن لینے والا تھا جس نے آج تک کسی سے کچھ کرنے سے پہلے نہیں پوچھا اور تم نے پہلے ہی اسے ہاں بھی کہہ دیا، اذلان نے منہ بناتے کہا تو شاویز نے اسے گھورا جبکہ حور نے معصومیت سے اپنا چہرہ اوپر کر کے اذلان کی طرف دیکھا۔ بس کرو اب، کیا دونوں اس بیچارے کو ذلیل کر رہے ہو؟ زینب افندی نے حور کا مظلوم سا چہرہ دیکھتے ان دونوں سے کہا تو دونوں نے کندھے اچکائے۔ چلو حور بیٹا، آپ اپنی بریانی کھاؤ، انہوں نے پیار سے حور کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا اور بریانی کھانے لگی جب زینب افندی نے شاویز کی پلیٹ بھی اس کے سامنے رکھی اور ایسی باتوں میں ٹائم گزر گیا۔ حور اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مصروف تھی، اسے اپنے جذبات کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں وہ چڑیل بہت بری ہے نا، اسی لیے مجھے اس کی شادی شاویز سے ہو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ شادی کی تیاریوں کو عروج پر دیکھ کر اور اپنے سینے میں ہوتے درد کو اس نے اس دلیل سے ختم کرنا چاہا پر پھر ایک اور سوچ آنے پر اپنے اندر کی لڑائی لڑنے لگی جب دروازے پر نوک ہوئی۔ حور نے ایک دم بدک کر دروازے کی طرف دیکھا، اس کا زخم اب کافی بہتر تھا پر چلنے میں ابھی بھی پریشانی ہوتی تھی اور تھوڑی سی مشکل سے بیڈ سے اٹھ کر جا کر دروازہ کھولا جہاں پر زینب افندی ایک بڑی سے مسکراہٹ لیے کھڑی تھی اور ان کے پیچھے 3 میڈس تھے جن کے ہاتھ میں کچھ بیگس تھے۔ ہائے آنٹی، حور نے ان کی طرف دیکھتے اپنے مخصوص انداز میں معصومیت سے کہا تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ہائے، انہوں نے بھی ویسی اسی کے انداز میں نرمی سے کہا۔ آپ یہاں، اور یہ سب کیا ہے؟ حور نے ان کی طرف کنفیوز نظروں سے دیکھتے کہا تو انہوں نے میڈس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔
तुम आगे आने दोगी तो ही कुछ बताऊंगी। उन्होंने उसकी तरफ देखते ऐसे ही कहा तो हूर ने अपने माथे पर बच्चों की तरह हाथ मारा। सॉरी आंटी, आ जाए ना आप अंदर। हूर ने जल्दी से साइड पर होते कहा तो वो अंदर आई। जब मेड्स वह सब बैग रखकर कमरे से बाहर चली गई। ये देखो, आज रात के फंक्शन के लिए मैं तुम्हारे लिए भी ड्रेस लेकर आई हूँ और बाकी सब फंक्शंस के भी हैं, पर फिलहाल तुम अपना आज का ड्रेस देखो। उन्होंने काउच पर रखे बैग्स की तरफ बढ़ते कहा तो हूर ने अपना रुख उनकी तरफ किया। जब उन्होंने एक बैग में से एक पाँव को छूती सिंपल सी ग्रीन कलर की मैक्सी निकाली तो हूर ने आंखों में सताइश ली, उस मैक्सी को देखा और उनकी तरफ बढ़ी। ये बहुत प्यारी आंटी। पर हूर ने उस मैक्सी पर हाथ फेरते आहिस्ता से कहा, पर बाद में अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। पर क्या बेटा? उन्होंने नरमी से उसके गाल पर हाथ रखा तो हूर ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। पर मैंने कभी ऐसा ड्रेस पहना ही नहीं। हूर ने उसी मासूमियत से कहा तो ज़ैनब अफंदी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। इसमें कौन सा बड़ी बात है बेटा, ये जो फ्रॉक पहनी हुई है ये भी बिल्कुल ऐसी ही तो है। उन्होंने उसके चेहरे पर परेशानी देखकर नरमी से कहा तो हूर ने अपने ड्रेस पर गौर की। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, पर मैं तो बचपन से जीन्स और शर्ट पहनती आई हूँ। हूर ने अपने ड्रेस पर हाथ फेरते खुद से बड़बड़ाते कहा। फिर कुछ याद आता है उसकी आंखों में बलबल आंसू आए। बस ये बेटा, क्योंकि आप यहीं की हैं, आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करती रही हैं और ये जो ड्रेसेस हैं ये ईस्टर्न हैं। उन्होंने उसकी कन्फ्यूजन दूर करते कहा, पर फिर उसकी आंखों से आंसू आते देखकर बौखला गई। और बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको ये सब नहीं पहना तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे ही ठीक है, मैं आपके लिए सिंपल शर्ट्स। उन्होंने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में लेते ऐसे ही बौखलाते हुए कहा। जब हूर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ याद आ गया था, वहाँ तो मैंने कभी खुद के ड्रेस पहने ही नहीं। आयरा मम्मी हेज़ल के पहने हुए ड्रेस मुझे दे दी थी। हूर ने ऐसे ही रोते हुए कहा जब ज़ैनब अफंदी ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और आयरा बेग के नाम पर अपने दान पीसे। हूर इधर देखो, मैं बुलाऊं क्या असलान को? तुम अपने पास्ट को भूल जाओ, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो हमारे साथ, ठीक है ना? अब हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। अल्लाह ताला का कोई तो करम था ना कि तुम हमारे पास आई, चाहे वजह वो जल्लाद थे। हमारा खून का रिश्ता ना सही, दिल का तो है ना। उन्होंने हूर को गले लगाते नरमी से आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए कहा तो हूर ने उनकी बात पर गहराई से गौर किया और हाँ में सर हिलाया। आंटी, मैं वो सब भूल तो नहीं सकती, पर कोशिश करूँगी। हूर ने उनके इशारे से निकलते उनकी तरफ देखते छोटी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। चलो आओ, तुम्हें ये पहनना है या मैं वापस ले जाऊँ? उन्होंने वापस से ड्रेस अपने हाथ में लेते मसनूई खफकी से कहा। आप बहुत अच्छी हैं, हूर ने बेसाख्ता उनकी तरफ देखते कहा तो उन्होंने कहकहा लगाया। मुझे पता है, अब जाओ चेंज करके आओ, कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं यहीं हूँ। हूर की बात पर उन्होंने ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैक्सी उसकी तरफ बढ़ाई तो हूर ने मुस्कुराते हुए मैक्सी उनके हाथ से ली और वॉशरूम में चली गई। ज़ैनब अफंदी हूर के जाते ही वापस मुड़कर बैग्स में से हूर के लिए ज्वेलरी निकालने लगी थी जब कमरे में शावीज़ दाखिल हुआ था। उसका सारा ध्यान अपने हाथ में पकड़े अपने मोबाइल पर था। उसकी नज़र अभी तक ज़ैनब अफंदी पर नहीं पड़ी थी, पर वह अपने बेटे को ही ऐसे बिला झिझक बगैर नॉक किए किसी लड़की के कमरे में आते आंखें छोटी किए देख रही थी, जो आज तकरीबन अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार अपनी मामूल की ड्रेसिंग से हटकर वेस्टर्न ड्रेसिंग में था और वाइट कलर की शलवार कमीज़ में ऊपर डार्क ब्राउन कलर की शॉल लिए, पाँव में शॉल के कलर से मिलते शूज़ पहने अपने मोबाइल में मसरूफ़ सा उन्हें बेइंतहा खूबसूरत लगा था। निकाह और रिसेप्शन के अलावा सारी थीम्स ईस्टर्न लिहाज से ज़ैनब अफंदी के कहने पर थी। वो अपनी रस्म और रिवाज नहीं भूलना चाहती थी। लिटिल कपकेक। शाहबेज ने जल्दी से मोबाइल पर कुछ टाइप करते अपना मोबाइल अपनी कमीज़ की जेब में डालते अपना चेहरा ऊपर करके हूर को पुकारा और पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाते दौड़ाते उसकी नज़र एक जगह पर रुकी और उसने मुश्किल से अपनी सांस अंदर खींची। उसने उस घड़ी को कोसा जब उसने यहाँ आने का इरादा किया था। वॉशरूम के दरवाजे के पास हूर पाँव को छूती उसी मैक्सी को पहने उसके साथ के दुपट्टे को इधर उधर करते चेहरे पर मासूमियत लिए रोने वाली हुई थी। शाहबेज़ को एक ही जगह पर स्टिल देखकर ज़ैनब अफंदी अभी उसकी नज़रों का ताक़ुब करती जब उन्हें हूर की रूहानी सी आवाज़ आई। आंटी, ये तो हो ही नहीं रहा। हूर ने उस दुपट्टे के साथ उलझते एक गहरा सांस लेते कहा तो ज़ैनब अफंदी ने उसकी तरफ देखा, पर हूर के अल्फाज सुनकर शाहबेज़ ने एकदम अपने ट्रांस से निकलते एक दफ़ा फिर कमरे में देखा और उसकी नज़र सीधे अपनी माँ पर गई जो ऐसी उसकी तरफ देख रही थी और उनके चेहरे की मुस्कुराहट शाहबेज़ को बहुत कुछ बावर करवा गई थी। उसने बगैर कुछ कहे अपने गर्दन पर हाथ फेरा जब ज़ैनब अफंदी हूर की तरफ बढ़ी। आंटी देख। हूर ऐसे ही मैक्सी को ऊपर उठाते आगे की तरफ बढ़ने लगी जब ज़ैनब अफंदी ही उसके पास पहुंची। क्या हुआ? इधर तो अभी ये दुपट्टा साइड पर रखो, अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट को इधर लेकर आऊँगी, वह तुम्हें तैयार करके खुद ही ये सेट कर देंगी। उन्होंने सरता पाउस पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल हूर लग रही हो। उन्होंने प्यार से उसके बाल उसके चेहरे से परे करते मुस्कुराते हुए नरमी से कहा तो हूर ने ब्लश करते अपना चेहरा नीचे किया। या अल्लाह, देखो तो शाह, शी इज़ ब्लशिंग। उन्होंने उसका चेहरा देखते उस पर निहाल होने वाले अंदाज में शाहबेज़ की तरफ रुख करते हुए कहा तो हूर ने बेसाख्ता अपना सर ऊपर उठाया। जब उसकी नज़रें फ़ौरन शाहबेज़ की नज़रों से टकराईं तो हूर ने और ज़्यादा शर्माते अपनी नज़रें वापस से नीचे की। शाहबेज़ ने बस अपना गला खंगालने पर इक्तफ़ा किया और उनकी तरफ बढ़ा।
شاہ تم یہاں کسی کام سے آئے تھے کیا؟ زینب افندی نے اسے ان کی طرف دیکھتے انجان بنتے کہا۔ جی ماما، میں بھی حور سے ہی پوچھنے آیا تھا کہ اس کے پاس آج کے فنکشن کے لیے ڈریس ہے یا اسے نیو چاہیے۔ خیر اب تو یہ ریڈی نظر آ رہی ہے تو میں چلتا ہوں۔ شاہویز نے بس ایک نظر حور کی طرف دیکھتے تیزی سے اپنی بات کہی اور باہر نکل گیا، جبکہ حور نے اب شاہویز کی ڈریسنگ پر غور کی تھی اور جلدی سے نظریں واپس نیچے کی تھی۔ حور بیٹا آپ ادھر ہی بیٹھو، میں جو میک اپ آرٹسٹ آئی ہیں ان میں سے کسی کو تمہیں تیار کرنے کے لیے بھیجتی ہوں۔ زینب افندی نے نرمی سے اسے آئینے کے سامنے بٹھاتے کہا تو حور نے نام سر ہلایا۔ نہیں آنٹی، میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا۔ حور نے آہستہ سے سرگوشی والے انداز میں کہا تو انہوں نے نرمی سے اسے دیکھا، انہیں اچھے سے پتا تھا حور نے ابھی اپنی زندگی جی ہی کہاں ہے، وہ تو بس ان جلادوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی آئی ہے۔ تو انہوں نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی جس سے اس نے ان کی طرف دیکھا۔ بہت پیاری لگے گی حور، تو اب میں جو کہتی ہوں وہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پیار سے اسے کہا تو حور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو زینب افندی اس کے کمرے سے باہر نکلی، پر ابھی وہ اسی راہداری سے گزر رہی تھی جب ان کی نظر اپنے دونوں بیٹوں پر پڑی۔ دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی، پر اذلان کے ساتھ ویسٹ کوٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اور اپنے قدم ان کی جانب بڑھائے۔ اذلان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ دیکھتے انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بے شک چھوٹا ہونے کی وجہ سے شاہویز سے انہیں زیادہ لگاؤ تھا، پر اذلان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے دن رات شدت سے رو رو کے اذلان کے خوش رہنے کی دعائیں مانگی تھیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کے قریب پہنچی اور بے ساختہ دونوں کا ماتھا چومتے پیچھے ہٹی تو شاہویز اور اذلان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ماما آپ نے سب چیک کیا؟ سب پرفیکٹ ہے نا؟ اذلان نے ان کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا۔ ہاں بالکل سب پرفیکٹ ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے اسی نرمی سے اذلان کو جواب دیا اور شاہویز کی طرف دیکھا جو دونوں کو ہی نرم گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، انہوں نے شاہویز کی طرف دیکھتے پکارا تو اس نے اپنی ساری توجہ ان کی طرف کی۔ جی ماما، شاہویز نے آہستہ سے جواب دیا تو انہوں نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں اس صنم سے محبت وغیرہ ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے ایسے اس کی طرف دیکھتے کہا تو شاہویز نے بے اختیار اپنی آنکھیں گھمائیں۔ استغفر اللہ، ابھی شاہویز کو جواب دیتا اس سے پہلے اذلان بولا۔ ہاں بالکل استغفر اللہ، پر یہ تو خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے۔ زینب افندی نے اذلان کی بات پر پوری حامی بھرتے شاہویز کو گھورتے کہا تو ان کے ایسے رد عمل پر اذلان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ انم ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور شاہویز کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور ایک تو ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کے بیٹوں کی شادی ان کی محبت سے ہو، جسے وہ دل سے چاہیں، نہ کہ ایسے بے نام سے تختہ باندھے جس میں محبت ہے ہی نہیں۔ اور اذلان نے بھی تو اپنی محبت سے ہی شادی کی تھی، پر اب شاہویز کے ایسا کرنے پر انہیں ویسے ہی غصہ آ رہا تھا۔ ہاں نا ماما بالکل، اور اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی لڑکی بھائی نہیں یا کوئی اس کے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اذلان نے اپنا قہقہا روکتے اپنا اشارہ اس راہداری کی طرف کیا جدھر سے حور اپنی میکسی اٹھائے ہانپتے ہوئے آ رہی تھی۔ حور جو کب سے ادھر بیٹھی زینب افندی کا ویٹ کر رہی تھی، اب تیار ہونے کے شوق سے خود ہی ان کو ڈھونڈنے باہر آ گئی تھی۔ کوئی لڑکی مجھے ابھی بھائی بھی۔ شاہویز اذلان کو سنجیدگی سے جواب دیتا دیتا اسی طرف مڑا اور جدھر سے حور آ رہی تھی تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ شاہویز کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھے گیا۔ لگتا ہے کوئی تو بھاگ گئی۔ اب اذلان نے اس کی طرف جھکتے آہستہ سے کہا تو شاہویز ایک دم ٹرانس سے نکلا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لڑکی تمہارے سامنے بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں بھی، کچھ کر لو اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ زینب افندی نے بھی اذلان کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالتے شاہویز کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو اذلان نے اپنا قہقہا روکا اور حور کی طرف بڑھا۔ ارے میری ڈال تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اذلان نے حور کے قریب جا کر انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا تو حور کو ایک بار پھر شرم نے آ گھیرا، اور اس کا اذلان کی تعریف پر ایسے شرمانا کسی کو زہر لگا تھا۔ اور ایسا لاگ تو تب لگی جب اذلان نے پیار سے حور کا ماتھا چوما۔ شاہویز نے تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے بھی اسے اذلان کے ایسے حور کو ٹچ کرنا اتنا خاص اچھا نہیں لگتا تھا، پر آج حور کا اس کی تعریف پر شرمانا اس کے جذبات بھڑکا گیا تھا، اور ویسے بھی اسے اذلان کی زندگی میں حور کی اہمیت اچھے سے پتہ تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی شرماتی کتنا ہے۔ زینب افندی نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تو اذلان نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی میں نے آپ کا اتنا ویٹ کیا، آپ کدھر رہ گئی تھی؟ حور نے خود پر تیز نظروں کی تپش اگنور کرتے اپنا گلا تر کیا اور بچوں کی طرح چہرے پر پاؤٹ بنا کر زینب افندی سے کہا تو انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے دیکھو ذرا، سوری بیٹا، میں نے ان دونوں کو دیکھا تو اس طرف آ گئی، پر چلو تم واپس کمرے میں جاؤ، میں ابھی نیچے سے انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ اور اتنا نہ چلو، ابھی سے ہانپتی پھر رہی، ابھی پورا فنکشن رہتا ہے۔ انہوں نے اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہنستے ہوئے کہا تو حور نے گہرا سانس لیا۔ ارے ماما، کیا ضرورت تھی میری چھوٹی سی ڈال کو اتنا بھاری ڈریس دینے کی؟ آپ اس کی حالت دیکھیں ذرا، جیسے پہاڑ سر کر کے آئی ہو۔ اذلان نے بھی اس کی طرف دیکھتے نرمی سے زینب افندی سے کہا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خیر ہے، اب فنکشنز وغیرہ میں تو چلتا ہے اذلان، زینب افندی نے کندھے اٹکا کر جواب دیا تو اذلان نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ برائڈ تھوڑی نہ آئیں گے جو اتنا بھاری ڈریس دے دیا، کوئی سمپل سا بھی چلتا ہے۔ شاہویز نے تھوڑا سا آگے بڑھتے بھاری مگر سنجیدگی والی آواز میں کہا تو تینوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھ کر آیا ہوں میں تمہاری برائڈ کا ڈریس بھی، اس سے اچھا تو میری ڈال کا ہے، ویسے بھی اس کا برائڈ ڈریس تو ایسا ہوگا کہ بس۔ خیر تم چھوڑو، یہ کون سا تمہاری برائڈ ہے؟
اذلان نے اس کی طرف دیکھتے تمہاری برائڈ پر زور دیتے کہ لفظ چبا چبا کر کہا، یہ تو وقت بتائے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھتے ہی بڑبڑاتے کہا تو اذلان نے ایک آئی برو جھکائی۔ خیر جو بھی ہے، چلو تمہیں سیکیورٹی کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ زینب افندی کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اور ان کے تاثرات دیکھ کر شہباز نے تیزی سے کہا اور اذلان کو اپنے ساتھ تقریباً کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ آنٹی میں بہت بری لگ رہی ہوں کیا اس ڈریس میں؟ شہباز کی باتوں پر غور کرتے ہوئے حور نے روحانسی آواز میں کہا۔ زینب افندی سے کہا جو اپنے بیٹوں کی پشت کو گھو رہی تھی۔ حور کی آواز پر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً بولی، حور تم شاہ کی بات دل پر لے رہی ہو، پاگل لڑکی، وہ تو خود پاگل ہے۔ چلو ہم اب تمہیں پیارا سا تیار کروا دیں۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھاتے کہا اور اسے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ چلو تم ادھر بیٹھو، میں ابھی آ جاؤں گی، ویٹ نہیں کرواؤں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے اپنے واپس سے آئینے کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا اور واپس سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حور نے بخیر خود کو آئینے میں دیکھے اپنی نظریں نیچے کی اور خود سے سب کچھ سوچنے لگی۔ مجھے یہ ڈریس پہننا ہی نہیں چاہیے تھا، آنٹی کے آنے سے پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ حور نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پیچھے دھکیلتے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے کی طرف مڑی اور ایک دم تھک سے پیچھے ہوتی ڈریسنگ مرر کے ساتھ لگی۔ آپ؟ حور نے بمشکل اپنا گلا تر کرتے شہباز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے کہا تو شہباز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آنے کو مچلی۔ جی میں۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھتے اسے سنجیدگی سے کہا اور ایک قدم آگے ہوا۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی اور کدھر جانے لگی تھی؟ شہباز نے اسے سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے کہا، یہ ڈریس چینج کرنے۔ حور نے اپنی نظریں نیچے کرتے اٹکاتے اپنی بات پوری کی تو شہباز نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کتنی بار سمجھاؤں؟ شہباز نے اب سرد سے لہجے میں کہا تو حور کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی اور شہباز کی بات یاد کرتے اس نے فوراً اپنی نظریں شہباز کی طرف کی۔ گڈ گرل، اب بتاؤ کہاں جا رہی تھی؟ شہباز نے اس کو اپنی کہی بات پر فوراً رد عمل کرتے دے کر اب سکون دہ لہجے میں کہا، یہ ڈریس چینج کرنے۔ حور نے ایسی آہستہ سے کہا، وجہ؟ شہباز نے ایک لفظی سوال سے اس کی طرف ایک آئی برو جھکاتے کہا، لہجہ اب بھی سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ ویسے ہی۔ حور نے دل ہی دل میں شہباز کی باتوں کو سوچتے جھوٹ کہا تو شہباز نے اس کی ٹھوڑی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ صحیح۔ شہباز نے بس اتنا کہا اور حور کی ٹھوڑی کو چھو کر پیچھے ہوا اور اپنے قدم بھی پیچھے کی جانب لیے تو حور نے پریشان چہرے کے ساتھ اسے قدم پیچھے لیتے دیکھا۔ اگر تم یہ ڈریس چینج کر کے اس کمرے سے باہر کسی اور ڈریس میں آئی تو تمہاری ٹانگیں کٹوا کر تمہیں اس کمرے تک کا ہی چھوڑ دوں گا۔ شہباز نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہ ایک لفظ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اور اس کی بات پر حور کی آنکھوں میں خوف دیکھتے رخ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ حور صدمے میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اپنے کمرے کے باہر زینب افندی کی آواز سن کر حور نے خود کو کمپوز کیا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ صحیح ہے، کبھی زبان کاٹ دوں گا، کبھی ہاتھ کاٹ دوں گا تو کبھی ٹانگیں، حور نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے کہا اور اپنا سر جھٹکا۔ جب زینب افندی بیوٹیشین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور اسے حور کو تیار کرنے کا کہہ کر کسی کام کے سلسلے میں باہر نکل گئی۔ جب بیوٹیشین نے حور سے باتیں کرتے کرتے اسے تیار کیا، اسے حور انم کی نسبت کافی اچھی لگی تھی کیونکہ انم کو تیار کرتے وقت تو اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سمپل سے میک اپ کے ساتھ اور بالوں کو نیچے سے کرل کر کے اور اوپر سے 2 بریڈز بنا کر حور بالکل ریڈی تھی۔ واو میم، یو آر لکنگ امیزنگ۔ بیوٹیشین نے حور کی فل لک دیکھتے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا تو حور عادت سے مجبور بلش کرنے لگے جب بیوٹیشین نے کہا لگایا، یو آر سو کیوٹ۔ بیوٹیشین نے ایسے ہی ہنستے ہوئے کہا تو حور نے ہلکے سے تھینک یو کہا جب زینب افندی بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماشاء اللہ، آج تو میری بیٹی کو نظر ہی لگ جائے گی، انہوں نے حور کو دیکھتے انتہائی پیار سے کہا اور اس کی طرف بڑھی۔ آج تو میری بیٹی کا صدقہ دینا پڑے گا، خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہے، انہوں نے حور کی طرف دیکھتے ایسے ہی پیار سے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لیکن حور تو آنکھیں پھاڑے زینب افندی کو دیکھ رہی تھی جو مرون کلر کی ساڑی پہنی جو ان کو اچھے سے کور کر رہی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، لگ ہی نہیں رہی تھی کہ 2 بیٹوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے حور کے اوپر سے پیسے وارے تو حور اپنے ٹراس سے نکلی اور ان کی طرف دیکھا اور ان کو خود کی طرف مسکراتے دیکھ کر حور کی آنکھیں پانی سے بھری۔ ارے یہ کیا، رو کیوں رہی ہو؟ زینب افندی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جلدی سے کہا اور پیسے اپنی پرس کے سائڈ پاکٹ میں ڈالے۔ نہیں بس آپ بہت اچھی ہیں، حور نے ان کی طرف پیار سے دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا تو ان کی پریشانی فوراً مسکراہٹ میں بدلی۔ مجھے پتہ ہے، انہوں نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا تو حور کھلکھلا کر ہنسی۔ چلو نیچے چلتے ہیں اور یہ پیسے بھی کسی میڈ کو دیتی ہیں، انہوں نے حور کو کہا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ ریئلی تھینک یو تارا، انہوں نے واپس سے بیوٹیشین کی طرف مڑتے کہا جو ان کو دیکھ کر ایسے ہی مسکرا رہی تھی۔ اس میں تھینکس کی کیا بات ہے میم، یہ تو خود بہت پیاری ہیں، بیوٹیشین نے نرم لہجے میں زینب افندی سے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ نیچے سب فری ہوئے کیا؟ بیوٹیشین نے اپنا بیگ ٹھیک سے پیک کر کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں میں جب آئی تب انم کا ہیئر سٹائل کیری کر رہی تھی وہ لوگ، انہوں نے اسے تفصیلاً بتایا تو بیوٹیشین نے گہری سانس لی، اسے انم سے خاصی چڑ تھی۔ خیر میم، انم کو جو تیار کر رہی ہیں، اس نے منہ کے زاویے پگاڑتے ایسے کہا کہ ایک بار پھر حور کی کھلکھلاہٹ کمرے میں گونجی۔ ان دونوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا تو حور نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور ان کی اپنی ہنسی روکی اور آنکھیں بڑی بڑی کر کے ان کی طرف دیکھا
تو حور کے رد عمل پر اب کہا لگانے کی باری ان کی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، چلو چلیں۔ زینب افندی نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حور نے ان کے ساتھ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ مینشن جیسا تھا ویسا ہی تھا۔ ساری تیاریاں بیک سائڈ کے لان میں کی گئی تھی۔ حور زینب افندی کے ساتھ ہی نیچے آئی تو سب سے پہلے اسے عینی ملی۔ ماشاءاللہ، ہمارا بچہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو حور نے مسکرا کر سر نیچے کر لیا جب اذلان وہاں پہنچا۔ ارے واہ، پہلے بھی حور بہت پیاری لگ رہی تھی پر اب تو بالکل شہزادی لگ رہی ہے، چھوٹی سی شہزادی۔ اذلان نے اس کی طرف نرم نظروں سے دیکھتے پیار سے کہا اور آخر میں اس کی ناک کھینچی تو حور اونچا سا کھلکھلائی۔ اے اذلان، حور نے ایسے کھلکھلاتے اپنے قدم پیچھے لیے تو اپنا آپ اسے چھڑوایا تو اذلان بھی مسکرا دیا۔ ابھی وہ لوگ ایسے ہی خود میں مگن تھے جب وہاں پر مسٹر شیرازی اور مسز شیرازی آئے۔ انہوں نے حور کو اگنور کیا اور باقی سب سے ملے اور ان کی تیاری کی تعریف کی۔ جب حور تھوڑا سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوئی، اپنے ہونٹوں کو چبانے اور اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ حور، تمہیں فنکشن والی سائڈ پر لے کر جاتا ہوں۔ اذلان نے ان سے ایسے ویسے ملتے اپنا رخ حور کی طرف کیا اور اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیک لان میں لے گیا۔ حور نے اذلان کے ساتھ ہی وہاں قدم رکھا تو وہاں کی تیاری دیکھ کر حور کا منہ پورا کا پورا کھل گیا، جہاں کی ڈیکوریشن دیکھنے لائق تھی۔ پیاری ہے نا؟ اذلان نے اس کی طرف دیکھتے اور اس کا ریئیکشن دیکھتے ہنستے ہوئے کہا تو حور نے ٹرانس کسی کیفیت میں ہاں میں سر ہلایا۔ پیاری تو ہوگی، آخر فنکشن کس کا ہے؟ ابھی حور اپنے منہ سے کوئی بھی جواب دیتی جب شاویز نے ان کے پیچھے سے کہا تو حور ایک دم بدک کر پیچھے مڑی۔ ہاں بالکل، بس تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ رہو تو میں قربان جاؤں تم پر۔ اذلان نے شاویز کی طرف بڑھتے اسے گلے لگاتے نرمی سے کہا تو شاویز نے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد حصار بنایا۔ کیا کنٹرول نہیں رہتا نا اپنی حرکتوں پر؟ شاویز نے ایسے ہی اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اس کی پیچھے کھڑی حور کی طرف دیکھتے کہا تو اذلان اس سے پیچھے ہوا۔ تمہارا تو نظروں پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ شاویز کو ٹکا حور کی طرف دیکھ کر اذلان نے تنزیہ کہا تو شاویز نے اپنی نظریں حور سے ہٹا کر اس کی طرف کی۔ بس کیا کروں؟ شاویز نے اسے ایک آنکھ بلنک کرتے اپنی مخصوص مسکراہٹ لی کہا تو شاویز نے ادھر ادھر گردن ہلائی اور حور کی طرف دیکھا جو چہرے پر کنفیوژن لیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی اذلان اسے کچھ کہتا جب وہاں پر گیسٹ کی آمد شروع ہوئی، جن میں زکوان افندی اور مسٹر شیرازی کے خاص انسان ہی موجود تھے اور وہی لوگ اذلان اور شاویز کے بھی خاص تھے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر ہی کچھ چنے چنائے لوگوں کو بلایا تھا۔ اذلان نے حور کو اپنے ساتھ کیا اور اسے لیے زینب افندی کو ڈھونڈنے لگا۔ جب شاویز نے حور کے پشت کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تو 2 سیکنڈ میں غائب بھی ہو گئی تھی اور مہمانوں کی طرف رجوع کیا۔ اذلان کو زینب افندی موبائل پر کسی سے بات کرتی لیونگ روم میں ہی نظر آئی تو وہ ان کی طرف بڑھا۔ ماما، اذلان نے سنجیدگی سے ان کو پکارا تو انہوں نے اپنا رخ ان کی طرف کیا اور ان کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ فری ہوئی اور کنفیوز سی حور کو نرمی سے دیکھا اور اس کا ہاتھ اذلان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ڈونٹ وری اذلان، پہلی بات تو مینشن میں تو اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، باقی میں حور کے ساتھ ہی رہوں گی۔ انہوں نے اسے نرمی سے اذلان سے کہا اور حور کو اپنی سائڈ پر کھڑا کیا تو اذلان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور واپس سے لان کی طرف قدم لیے۔ تو زینب افندی بھی حور کو ان کے بغیر کہیں بھی نہ جانے یا کسی انجان سے بات نہ کرنے کا کہہ کر اور بھی ہدایات دے کر اسے لیے فنکشن ایریا کی طرف بڑھی، جہاں پر اب اسٹیج پر شاویز اور انم دونوں بیٹھے تھے۔ انم نے ڈارک یلو وائٹ کمبینیشن کا بولڈ لہنگا پہنا ہوا تھا جس سے اس کا تھوڑا سا پیٹ اور پورے بازو نظر آ رہے تھے، پر جو بھی تھا وہ بھی پیاری لگ رہی تھی۔ زینب افندی حور کو لے کر اسی سائڈ پر جا رہی تھی جب زکوان افندی نے ان کے پیچھے سے ان کو آواز دی تو انہوں نے حور کے ساتھ ہی اپنا رخ ان کی طرف کیا جو کسی ماڈرن سے کپل کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز کریگ، شی از مائی بیوٹیفل وائف، انہوں نے زینب افندی کے اپنے قریب پہنچتے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی نرمی سے مسکراتے ہوئے ان سے ملے۔ زینب، یہ میرے نیو بزنس پارٹنر ہیں جن کے ساتھ آج کل پروجیکٹ چل رہا ہے، مسٹر اینڈ مسز کریگ۔ زکوان افندی نے زینب افندی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا کر مسز کریگ کے گلے لگی اور مسٹر کریگ کو دیکھ کر عزت سے سر ہلایا۔ اور یہ بیوٹیفل سے لڑکی کون ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے، مسٹر کریگ نے حور کی طرف اشارہ کرتے کہا جو سر جھکائے زمین پر ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھی۔ اسے ان چیزوں کی کہاں عادت تھی؟ تو زکوان افندی کی نظر حور پر گئی تو ان کے چہرے پر چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بیٹا، انہوں نے نرمی سے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حور نے آہستہ سے اپنا سر اوپر کیا اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ایکچولی یہ میری دور کی کزن کی بیٹی ہے، یہاں شاویز کی شادی پر آئی ہیں۔ ابھی زکوان افندی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی زینب افندی نے مسکراتے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرائے۔ بہت پیاری ہے، مسز کریگ نے حور کی گال چومتے کہا تو حور 1 سیکنڈ میں سرخ ہوئی۔ تو تھوڑی سی دور بیٹھے شاویز نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا اور فوراً اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر کے ان کی طرف دیکھا تو ہوا میں سب کا کہکہا گونجا تو حور اور سرخ ہوئی۔ شی از سو کیوٹ، مسز کریگ نے ہنستے ہوئے کہا تو زینب افندی نے ان کی پوری تائید کی اور پھر ایسی رسم کا ٹائم آیا تو سب نے ایسٹرن لحاظ سے یہ رسم مکمل کی جبکہ حور ایک جگہ پر بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ انم اور شاویز کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں پر اسے رونا آ رہا تھا، پر اس نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلتے باقی سارا فنکشن بجھے دل سے اٹینڈ کیا جبکہ پورے فنکشن میں اکثر ہی زینب افندی اس کے ساتھ تھی، ورنہ تو اذلان اسے کمپنی دیتا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے حور تھک ہار کر زینب افندی سے کہہ کر اپنے کمرے میں آئی۔ حور نے اپنا دروازہ لاک کیا
اور اپنے کبرڈ سے سمپل سا نائٹ ڈریس لی اور واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اور اپنا میک اپ اچھے سے صاف کر کے واش روم سے باہر نکلی اور تھکے تھکے انداز میں اپنے بیڈ پر جا کر ایک دم سے ڈھہ گئی اور کمفرٹر اپنے اوپر لیا۔ جب ایک دم سے چینک کر اٹھی، ہوں نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کاؤچ پر بیٹھے اپنے کندھوں پر اپنی شال پھیلائے شاویز کو دیکھا، جو ہونٹوں میں سگار لی اپنی نظریں ہور پر کیے ہی بیٹھا تھا۔ آپ؟ ہوں نے بمشکل اپنے حلق سے آواز نکالی جب شاویز کے ہونٹے پر مسکراہٹ آئی۔ اوہ ہو لٹل کپ کیک، جب تمہیں میں نظر آتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں ہوں؟ ہمیشہ مجھے دیکھ کر یہ کیا آپ کرنے لگ جاتی ہو؟ اور ویسے بھی اس کمرے میں وہ بھی بغیر پرمیشن کے کوئی میرے علاوہ آ بھی نہیں سکتا۔ شاویز نے اس کی طرف دیکھتے ہی پہلے سنجیدگی سے اور پھر آخری جملے سرد سے لہجے میں کہے تو ہوں نے اپنا گلا تر کیا۔ میرا مطلب یہاں کیوں؟ آپ اپنا فنکشن اٹینڈ کریں نا۔ ہوں نے ہمت کرتے اس کی طرف دیکھتے ہی آہستہ سے کہا تو شاویز اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی سگار کا گہرا کش لے کر اسے سائڈ پر رکھے ڈسٹ بن میں پھینکا اور اپنی شال ٹھیک کر کے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف لیے۔ ہوں نے شاویز کے بالکل قریب پہنچنے پر بیڈ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کھسکنا چاہا، جب شاویز نے ایک دم اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اسے ایسا کرنے سے روکا اور بیڈ پر بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہور بس آنکھیں بڑی بڑی کیے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کبھی بھی ایسے مجھ سے دور ہونے کی کوشش مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ شاویز نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے بازو سے اپنا ہاتھ سرکاتے اس کے ہاتھ تک آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آہستہ سے دباتے ہوئے کہا تو ہوں نے جلدی سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ گڈ گرل۔ شاویز نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر نرم کرتے اسے سہلاتے ہوئے کہا تو ہور چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ڈریس کیوں چینج کیا مائی لٹل کپ کیک؟ شاویز نے اب کی بار آنکھوں میں نرمی لی اور لہجے میں بھی نرمی لی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہور کے چہرے پر کنفیوژن آئی۔ وہ مجھے سونا تھا، وہ کمفرٹیبل نہیں تھا۔ ہور نے ایسے ہی آہستہ آواز میں کہا تو شاویز نے اس کے چہرے پر آئے تھوڑے سے بال اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے کیے۔ پر کل تم جو ڈریس پہنو گی میری پرمیشن کیے بغیر چینج نہیں کرو گی۔ شاویز نے ایسے اس کے بالوں کو چھیڑتے نرمی سے کہا تو ہور نے پھر سے چہرے پر کنفیوژن لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ایسے امپریشن پر شاویز نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالو مائی پریشیس ون، شاویز نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا تو ہور اپنی جگہ پر ایک دم اسٹل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد شاویز اس سے پیچھے ہوا اور نرم نگاہوں سے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ آپ میرے روم میں کیسے آئے؟ میں نے تو لاک کیا تھا۔ ہور کی نظر دروازے پر پڑی تو ایک دم دماغ میں کچھ کلک ہوتے تیزی سے بولی تو شاویز نے کہا لگایا یہ میرا گھر ہے وہ، اور میں کہہ رہا ہوں نا جتنا کہا ہے وہ کرنا، اوکے؟ شاویز نے اپنا کہا روکتے اسے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اینڈ بی ریڈی۔ شاویز ایک بار پھر اس کی طرف جھکتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہور اپنی جگہ پر بیٹھی سب کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ بی ریڈی کس لیے؟ ہور نے خود سے بڑبڑاتے کہا اور اپنی سوچوں میں مگن بیڈ پر لیٹی اور تھوڑی دیر بعد ہی اپنی سوچوں سے الجھتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔